اسے کہنا مکمل کچھ نہیں ہوتا، ملن بھی نامکمل ہے، جدائی بھی ادھوری ہے، یہاں ایک موت بس پوری ہے۔ اسے کہنا اداسی جب رگوں میں خون کی مانند اترتی ہے تو بہت نقصان کرتی ہے۔ اسے کہنا راشد عشق میں جب مات ہوتی ہے، دکھوں کے شہر میں جب رات ہوتی ہے، مکمل بس خدا کی ذات ہوتی ہے۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں لاہور کے ایک ایسے باغ میں جو صرف سبزہ زار نہیں بلکہ ایک شاہکار ہے۔ جی ہاں، شاہکار، ایک ایسی جگہ جو مغلیہ فن تعمیر، قدرتی حسن اور شاہی تاریخ کا زندہ منہ بولتا ثبوت موجود ہے۔ جی ہاں، یہ ہے شالامار باغ۔ شالامار باغ جو سلامت پورہ اسٹیشن کے بالکل پاس ہے۔ اس کا تاریخی پس منظر: شالامار باغ کی تعمیر کا آغاز 1641 میں ہوا اور یہ صرف ایک سال میں یعنی 1642 میں اس کو مکمل کیا گیا۔ یہ چھوٹا باغ نہیں، بہت بڑا باغ ہے جس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ یہ باغ مغل بادشاہ شاہ جہاں کے حکم پر بنایا گیا۔ جو تاج محل کے جو مستری تھا، معمار تھا، اس نے اس کو ترتیب دیا، اس نے اس کی ڈیزائننگ کی، اسی نے ہی اس کو بنایا۔ اور اس باغ کی تعمیر کی نگرانی اس وقت کے گورنر علی مردان خان نے کی، جو فارسی فن تعمیر اور آبی نظام کے ماہر تھے۔ جی دوستو، شالامار باغ صرف ایک تفریحی مقام نہیں تھا اس وقت کے لیے، مغلیہ دور کا۔ یہ مغلیہ بادشاہوں کی قیام گاہ، دعوت گاہ، سفارتی محفلوں کا مرکز بھی رہا ہے۔ یہاں بادشاہ اپنے مہمانوں کو خوش آمدید کہا کرتے تھے، شعر و سخن کی محفلیں منعقد کرتے تھے اور موسم گرما میں یہاں سکون حاصل کیا جاتا تھا۔ اس کو جنت وہ کہتے تھے مغلیہ دور کے لوگ، اس کے بادشاہ اس باغ کو جنت کہتے تھے اپنے لیے دنیا کے اندر۔ تو جو دوستو مین جو اس باغ کی انفارمیشن ہے وہ ہے شالامار باغ، جس کو 3 اہم حصوں میں تقسیم کیا گیا، یعنی کہ اس کے 3 درجے بنائے گئے۔ سب سے پہلا جو حصہ اس کا بنایا گیا اس کو فرح بخش یعنی کہ خوشی دینے والا اس کا نام رکھا گیا۔ دوسرا جو تھا فیض بخش یعنی نعمت دینے والا باغ۔ تیسرا حصہ اس کا حیات بخش یعنی زندگی عطا کرنے والا۔ یہ مغلیہ دور کے اس وقت کی ثقافت تھی، اس کے مطابق انہوں نے اپنے نام اور اس کے مطابق ہی اس کو ڈیزائن کیا۔ ہر درجہ ایک خاص مقصد کے لیے بنایا گیا تھا۔ اوپر والا طبقہ شاہی خاندان کے لیے، درمیانی طبقہ اشرفیہ کے لیے اور نیچے والا عام عوام کے لیے مخصوص تھا۔ یہ ان لوگوں نے اس وقت کے علم، اس وقت کی جو بادشاہی تھی، اس کے مطابق اس کو بنایا تھا۔ اس کا جو آبی نظام ہے، شالامار باغ کا سب سے خوبصورت پہلو اس کا آبی نظام ہے، جو اس دور کی انجینئرنگ کا شاہکار ہے۔ یہاں آج بھی 410 فوارے موجود ہیں، جن میں 105 اوپر والے درجے میں، 152 درمیانی درجے میں اور 153 نیچے والے درجے میں موجود ہیں۔ لیکن جس وقت ہم نے اس باغ کی سیر کی، نہ تو خاص صفائی کا نظام تھا اور یہاں پہ محبت کرنے والے تو کافی جوڑے بیٹھے تھے، لیکن اس کو صفائی کرنے والے، اس کے انتظامات کرنے والے کوئی بھی ہمیں نظر نہیں آئے۔ باغ اپنی خستہ حالی پہ یقیناً رو رہا ہوگا۔ یہ فوارے نہ صرف حسن کا مظہر ہے بلکہ گرم موسم میں ٹھنڈک اور خوشگوار فضا بھی فراہم کرتے تھے اس وقت۔ ابھی بھی کافی حد تک اس کو بہتر کیا جا رہا ہے۔ امید ہے کہ آنے والے وقت میں اس کو مزید رنگ و روغن سے دوبارہ تیار کیا جائے گا۔ تو سب سے خاص بات اس کی جو ڈیزائننگ میں رنگوں کا استعمال کیا گیا۔ جی ہاں، شالامار باغ میں استعمال ہونے والے رنگ اور ڈیزائن مغل جمالیات کی عکاسی ہے۔ دیواروں اور ستونوں پر پتھر پر نقاشی، ماربل کاشی کاری جس میں نیلا، فروزہ اور سفید رنگ نمایاں ہے، کافی حد تک ہمیں نظر بھی آیا۔
باغ میں درختوں کی قطاریں، پھولوں کی کیاریاں، پانی کے بہاؤ کا متوازن نظام اسے ایک جنت نظیر منظر بناتے ہیں۔ اور 1981 میں شالامار باغ کو عالمی ثقافتی ورثہ کا نام دیا گیا۔ یہ پاکستان کی ثقافت، فنی تعمیر، تاریخ کی ایک روشن علامت ہے۔ دوستو، شالامار باغ صرف ایک جگہ نہیں، یہ ماضی کی ایک کھلی کتاب ہے۔ اگر آج کی معلومات آپ کو اچھی لگی تو آپ کو یقیناً ضرور ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ہم آپ کو لے کر چلیں گے مزید تاریخی اور حیرت انگیز مقامات کی جانب انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر۔ ملتے ہیں ایک نئے ولاگ میں، ایک نئے تاریخی مقامات کی سیر و تفریح کے لیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔